الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ۔ پارہ 25 سورۃ الجاثیہ، رکوع 4، آیات نمبر 32 تا 37۔ مذکورہ آیتوں میں منکرین بعث بعد الموت کے احوال کا بیان ہے کہ دنیا میں جب ان منکرین سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، تم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، محشر میں جمع ہونا ہے، میزان عدل قائم ہوگی، سزا جزا کا عمل ہوگا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو یہ بدبخت لوگ انتہائی بے پرواہی کے عالم میں کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، صرف سنانے سے ہم کو بھی محض ایک خیال تو آتا ہے لیکن اس کا یقین نہیں کرتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان پر اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے بروز قیامت، جس عذاب کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کرتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، وہی عذاب ان بدبختوں کو گھیر لے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر ان بدبختوں سے کہا جائے گا آج ہم آپ کو بھول چکے ہیں، الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج ہم آپ کو بھول چکے ہیں، آج تم رحمت الہی سے محروم ہو، آج تمہیں محروم کر دیے ہے۔ اور مجازاً کہا جائے گا کہ جیسا کہ تم نے قیامت کے دن کو بھول چکے تھے، تم قیامت کے دن کو بھول چکے تھے، قیامت کو بھول چکے تھے، ہمارے ملاقات کو جھٹلا چکے، ہمارا ٹھکانہ جہنم، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ، تم نے اللہ کے آیتوں کو ہزواً، مذاق بنایا تھا۔ یہ سزا تمہیں اسی لیے دی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کا آیت مذاق آیا تھا، تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے مبتلا کر رکھا، تمہیں کو دنیاوی معاملات میں مشغول اور ان کو اب مصروفیت سمجھتی تھی، دنیاوی زندگی کو حرف آخر سمجھتے تھے اور سب کچھ سمجھتے تھے کہ دنیا تو دنیا ہے۔ تم آخرت کو بھول چکے، تم آخرت سے غافل تھے، بلکہ دنیا میں تم آخرت کے منکر تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج تمہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، نہ موقع دیا جائے گا کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو۔ ظاہر ہے کہ قیامت دار الجزا ہے، دار العمل تو نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے، جس میں عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، توبہ استغفار جو ہے اس کا محل ہے، اس کا مقام ہے، اس کا جگہ ہے، یہی دنیا مزرع الآخرہ ہے۔ آخرت میں اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر گئے تو اس کے اعمال پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے اعمال کوئی کام کے نہیں ہوتے، آپ اعمال کر نہیں سکتے۔ ہاں الا من ثلاث، جو مومنین کے حوالے سے ہے کہ جب ایک مسلمان مر جائے تو اس کے اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزوں کی بنیاد پر ان کو وہ ثواب جو ہے وہ پہنچتے رہتی ہے۔ نمبر 1 ولد صالح ہے، نیک اولاد ہو، اور نیک اولاد دعائیں مانگتا ہو والدین کے لیے، صدقہ جاریہ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، اور علم ينتفع بہ ہے، وہ علم جس پر اس نے عمل کیا ہو، دوسروں تک پہنچایا ہو۔ تو موت پر اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ
مومنین مخلصین کے لیے اولاد، صدقہ جاریہ، علم منتفع وہ موت کے بعد بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اور جب ان منکرین کو تمام مضامین سنایا جائے، سمجھایا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس وقت عرش سے لے کر فرش تک اللہ کی حمد کا بیان ہے۔ اللہ نے دکھایا، سچا کر کے دکھایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو ظاہر ہے کہ تمام خوبیوں کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی حمد بیان کیجئے، فللہ الحمد، اللہ کے لیے حمد ہے، خوبیاں ہے۔ عرش سے فرش تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات عالم کے ذرہ ذرہ میں ہر حامد کی حمد وہ مختص ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ تو آسمانوں کا، زمینوں کا رب ہے، پورے عالم کا رب العالمین ہے۔ تمام صفات کمالیہ، کبریائی، بڑائی اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ کے فیصلے جو ہے وہ غلبے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے۔ تمام خوبیوں کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا تھا دنیا میں، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُمْ، تم نے کہا، مَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے، مَا السَّاعَةُ، کیا ہے قیامت، إِن نَظُنُّ، ہم نہیں خیال کرتے، إِلَّا ظَنًّا، مگر گمان سا، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم نہیں ہے یقین کرنے والے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ، اور ظاہر ہو جائے گی ان پر ان کی برائی، ما عملوا، وہ جو انہوں نے کی ہے، وحاق بہم، اور گیر لے گا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ عذاب جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا وَقِيلَ لَهُمُ الْيَوْمَ، اور کہا جائے گا کہ آج ہم بلا دیں گے تم کو، کما نسیتم، جیسا کہ تم نے بلا دی تھی، لقاء یومکم، ملاقات اپنے اس دن کی، ھذا اس دن کی، وَمَأْوَاکُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَمَا لَکُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، مِن ناصرین، کوئی مددگار۔ ذَلِکَ بِأَنَّکُمْ، یہ اس لیے کہ اتخذتم آیات اللہ، کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیتوں کو، ہزواً، مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا تھا تمہیں دنیا کی زندگانی نے۔ فالیوم، تو آج کے دن، لا یخرجون، نہیں نکالے جائیں گے، منہا، اس جہنم سے، دوزخ سے، آگ سے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، پس اللہ کے لیے حمد ہے، خوبیاں ہے، تعریف ہے۔ رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض، رب ہے زمین کا، رب العالمین، اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اللہ کے لیے بڑائی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین، وعلی من تبعہم بإحسان۔